یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا چناؤ ہے، یہ اسی کی ہی سلیکشن ہے، اسی کی طرف سے استفاء و اجتباء ہے کہ وہ قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی تعلیم و تعلم کے لیے کسی کو چن لے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ذوالجلال کے کھربوں فرشتے ہیں، لیکن ان فرشتوں میں سے بھی اللہ نے چناؤ کیا ہے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی چناؤ کرتے ہیں۔ مالک الملک کا چناؤ، جو اس کا مستحق بن جائے، وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان ہوتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں میں آپ کی خدمت میں صرف 2 نکتے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا۔ میری اور آپ کی محبت قرآن سے کیسے بڑھ سکتی، یہ بات طے شدہ ہے، کوئی اس پر اتفاق کرے یا نہ اتفاق کرے کہ اللہ عز و جلال کے ہاں تقرب، اللہ عز و جلال کی محبت قرآن مجید کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی محبت میرے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو 5 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ ہے، قرآن کو سننے کا ذوق، قرآن کو سننے کا شوق، یہ تڑپ آپ کی اور میرے اندر آنی چاہیے۔ کون سا موقع ہو، میرے کانوں کی اصل لذت و حلاوت یہ ہے کہ میں قرآن کو سنوں۔ یہ قرآن جب انسان سنتا ہے تو یہ دلوں کا روگ بھی ختم کرتا ہے، اور انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک ریشہ جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو، بڑے انہماک سے سنو، غور سے سنو، اور صرف سننا ہی نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کو اتنی لذت نصیب ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے اور قرآن سے، کأن علی رأسہم الطیر، اس قدر پرسکون ہو کے بیٹھتے، یہ گھڑیاں اس قدر پرکیف ہوتی کہ یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اور پرندہ انسان کے سر پہ تو نہیں بیٹھتا۔ اس طرح بے حس اور بے حرکت ہوتے کہ پرندہ سمجھتا ہے شاید یہ لکڑی ہے جس پہ بیٹھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں، اور یہ چیز مجلس میں ہو، آپ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جب اللہ کی کلام شروع ہو جائے سب کچھ چھوڑ دیں، اس سے دل میں محبت آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے جو اس کے اندر لذت رکھی ہے، یہ تو کافر کو بھی توڑ کے رکھ دیتے۔ اخنس بن شریک، ابو جہل، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اسلام سے پہلے تینوں جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رات کو تہجد میں پڑھ رہے، بیٹھ گئے تینوں، مسلمان نہیں ہیں، ساری رات ہی سنتے رہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن اخنس بن شریک کہتا ہے، وہ ابو الحکم یہ کیا؟ ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں والا۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری طرف ساری رات بیٹھے رہے ہو۔ کہتے سچ بتاؤں، لذت بہت آئی۔ کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ لذت رکھی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنا، کو قیدی تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو کم از کم قرآن سننے کا موقع دو۔ میری اور آپ کی محبت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر وقت میری تڑپ جو ہونی چاہیے کہ میں کسی طریقے سے قرآن سنوں، قرآن کی سماعت کروں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس سے محبت اس سے بھی زیادہ پختہ ہوگی کہ میں قرآن پڑھوں۔ کیسے پڑھوں؟ جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک
جو اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی سچے مومن ہیں۔ اور جو انکار کرتے ہیں اس سے بڑا خسارہ پانے والا اور کون ہو سکتا؟ محبت اگر بڑھانی ہے تو قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کر۔ میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس میں میں نے قرآن نہ پڑھا، بلکہ طے کرنا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہر نئے دن کا آغاز جو ہے، جب میں صبح اٹھوں، نماز پڑھوں، اذکار کروں، صبح کے سب سے پہلا کام میں جو کروں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں۔ آپ کا پورا دن اس قدر لذت والا دن بنے گا کہ آپ کو خود یہ احساس ہوگا کہ آج یہ میرے دل میں خوشی جو آئی ہے، یہ مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے، حلاوت محسوس ہو رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہو۔ یہاں سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ ان سے پوچھئے آج سے 25-30 سال پہلے حالت کیا تھی؟ کوئی ماں، بہن، بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھتی تھی، اور گھروں میں رونق تھی، گھروں میں برکت تھی۔ اس لیے جب تک قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں آتا اس وقت تک محبت نہیں بڑھتی۔ اللہ کا گھر ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، ان دو چیزوں میں ایک بات یاد رکھیے، مہمان انسان کے 3 قسم کے آتے ہیں۔ بعض مہمانوں کے لیے انسان ترستا ہے کہ یہ ہمارے گھر آ جائیں، اور جب آ جائے تو جی چاہتا ہے نہ ہی جائیں۔ اور بعض مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو آئے گیا صحیح، اس کی خدمت کریں، اور پھر جی چاہتے ہیں چلو چلے جائیں، ہم نے بھی کوئی کام کرنا۔ اور بعض کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اپنے آپ کو ضرور دیکھا کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مأدبہ ہے، یہ دسترخوان ہے۔ اللہ نے مجھے ان تینوں میں سے کون سا مہمان بنایا؟ اللہ بلاتے اس کو ہیں اپنی کلام کی طرف، جس کو بٹھائی رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتا رہے، جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں یہ میرا پیارا بندہ ہے، قرآن ہی پڑھتا رہے، جائے ہی نہ۔ اگر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے سیر نہیں ہوتے تو آپ پہلی قسم کے مہمان اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ دوسری قسم کے مہمان، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ تو اللہ نے نعمت دی ہے لیکن محرومی بھی ہے۔ اور اگر تیسری قسم کے مہمان ہیں تو آپ تو اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیں، وہ کیسے انسان تھے۔ امام ابن تیمیہ جیل میں چلے گئے، بیمار ہیں، ان کے بھائی، بڑے بھائی ان کو بھی جیل میں لے گئے۔ گناہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ 81 مرتبہ قرآن مجید پڑھا۔ آخری مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے پاس چلے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ، بہن نے جب دیکھا کہ آخری سانسوں میں ہے، نہ جانے کب فوت ہو جائیں، تو رونے لگے۔ ابو بکر بن عیاش پوچھتے ہیں بہن سے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بہن نے کہا کہ آپ کے فراق کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ تو ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ایک بات کہوں، یہ سامنا ستون دیکھ رہی گھر میں نے اس پلر کے پاس بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ بس دعا یہ کرو یہ قبول ہو جائے، رونے کی بات۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ آج جتنی فیس بک اور جتنا موبائل کا استعمال انسان کے پاس آ گیا ہے، اللہ کی قسم اتنا قرآن اگر پڑھ لے اس کی زندگی کا کوئی غم باقی نہ رہے، اس کی زندگی کی کوئی رونق سے محرومی نہ رہے، اس کی زندگی کے اندر حلاوت و مٹھاس ایسی ہو وہ دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ محبت کو بڑھانے کا ایک تیسرا انداز بھی ہے، صرف قرآن سننا پڑھنا نہیں بلکہ اس کو یاد بھی کرو۔ نہیں قرآن سارا یاد ہوتا، میرے محترم اتنا تو قرآن آنا چاہیے کہ میں تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں۔ کس قدر سلف صالحین کا اہتمام تھا۔ عبیدہ سلمانی، ابو اسحاق السبیعی بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں بس کیا کریں، ہمت نہیں اٹھتی، یا اللہ ہمت دے، صرف روزانہ یہ 2-3 صورتیں پڑھ سکتا ہوں، ایک سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہوں تہجد میں، ایک سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہوں، سورہ نساء پڑھ لیتا ہوں، ہمت نہیں آ رہی کہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ اللہ۔ اور ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت یہ بتائیے مجھے قرآن تو یاد نہیں، آخری 3 کل یاد ہیں، تو میں نے صرف 1 گھنٹہ تہجد میں نے تینوں کل ہی پڑھتے رہتا ہوں، ویسے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ یا سبحان اللہ، 1 گھنٹہ تہجد میں سورۃ الاخلاص اور دونوں صورتیں، کیونکہ اور کچھ یاد نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی قسمت اچھی ہو سکتی؟
اسی ملک پاکستان کے اندر حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے سسر بیمار ہو گئے۔ ان کے دوست جو پروفیسر تھے بتا رہے تھے گجرانوالہ میں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو پڑھنے سے روکیے، ٹھیک ہو جائے پھر پڑھنا ہی۔ وہ نہیں رکے۔ گھر والی نے پیغام بھجوایا کہ حضرت حافظ صاحب کہ آپ دوست ہیں تو آپ انہیں سمجھائیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا۔ تو انہوں نے حضرت حافظ صاحب سے کہہ دیا، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ڈاکٹروں، میں کیا پڑھتا ہوں، لیکن گنتی کے 10 پارے پڑھتا ہوں روزانہ، یہ کوئی منزل ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بتا رہے تھے جب رمضان سنا رہے تھے تو ایک دن کہتے ہیں میں نے جانا ہے ذرا، تو آج ہی نا قرآن ختم کر لیں۔ سورۃ صافات پہ پہنچے تھے تو ہم نے کہا حفص صاحب جیسے آپ فرمائیں۔ تو پہلی رکعت میں سورۃ صافات کو شروع کیا، سورۃ الحدید تک پہنچے، اگلی رکعت میں قرآن مجید ختم کیا۔ کہتے ہیں باقی رکعتیں بھی آپ پڑھا لیجیے گا، میں نے ذرا دور جانا ہے۔ آج تو 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو جان کو بن جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ ان کو لذت و سرور ہی ایسے آتا تھا میں قرآن سن رہا ہوں۔ یہ جو سفید چہرے اور سفید بال نظر آ رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا۔ آج تو کسی مصیبت میں بندے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھ لے تو حدیث میں تو آتا ہے نا ارحنا یا بلال، اور بلال اذان کو کچھ سکون مل جائے۔ تو یہ کسی امام کے پیچھے اگر آ جائے لمبی قرات والے کے تو بولتا تو نہیں ہے، دل میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، کل سے تمہارے پیچھے نہیں پڑھنی میں۔ یہی حالت ہے۔ محبت ایسے نہیں ملتی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ جس دل میں قرآن نہیں ہے کل بیت الخرب، وہ کھنڈرات جیسا دل ہے۔ کھنڈرات دیکھے وہاں بچھو بھی ہوتے ہیں، وہاں چور بھی چھپتے ہیں، ڈکیت بھی چھپتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں قرآن نہیں، اس کی زندگی کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے۔ کسی کو ڈنگ لگا رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر رہا ہے۔ اس دل کو پرسکون بنانے کا راستہ یہ ایک ہے، دل والے کی کلام اس کے اندر ڈال۔ دل بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے محبت قرآن کی بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ذو الجلال نے قرآن کو اتارا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس پہ غور کیا جائے۔ میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ ذو الجلال سے بات کرتے وقت انسان سوچے میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ تفکر، تبصر، تدبر۔ کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کے، جتنی برکتیں زیادہ چاہیے اتنی اس کی تلاوت زیادہ کر لیں۔ یہ واحد دوست قرآن ہے جو زندگی میں انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کلام کو جو دنیا کے لیے تحفہ بنایا ہے، لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن۔ روئے زمین پر ایسا دوست کوئی نہیں ہے جو اتنی عزت دیتا یا دلاتا ہو جتنا قرآن جو ہے انسان کو عزت دیتا۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی محبت کو بڑھا سکتے ہیں، اس قرآن پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ قرآن عمل کے لیے بھی آیا ہے۔ اس کا رنگ جب تک انسانی زندگی میں نہیں آتا اس وقت تو اس کے ثمرات کو جمع نہیں انسان کر سکتا۔ قرآن کو سنیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو یاد کیجئے اور قرآن کو سمجھیے۔ سمجھ جب آ جائے اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں كان اذا تعلم 10 آيات احد منا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابہ کی عادت یہ تھی جب 10 آیتیں وہ پڑھ لیتے جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتے، عمل نہ کر لیتے، وہ 11ویں آیت پڑھتے ہی نہیں تھے۔ یہ نصاب ہے۔
آپ قرآن کو سمجھے ہیں تو اس پہ عمل بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ان 5 طریقوں سے جب آپ کی محبت قائم ہو جائے گی تو اللہ عز و جلال نے پھر انعام کیا رکھے ہیں؟ وہ 5 ہی انعام رکھے ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا انعام الخیریہ. کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کافر. نہ ماننے والوں نے تو سید المرسلین کو بھی نہیں مانا، کافروں نے. لیکن فیصلہ یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، روئے زمین پہ بسنے والے اس وقت بھی 7.5 ارب لوگ ہیں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں. زمین پہ بسنے والوں میں سب سے عزت والا، سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا. آج کسی چودھری کے ساتھ کسی کی بات ہو جائے تو کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے لنکس ہے. ایک وہ ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اپنا خاص الخاص بنا لیا. ان للہ اہلین، اللہ کے خوش خاص بندے ہیں. قیل من ہم یا رسول اللہ، سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سی ہستیاں ہیں جو آپ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کون ہیں؟ جواب سنیے گا، اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، جن کا قرآن سے تعلق ہے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص. دعائیں کرنے والوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بغیر دعا کے عطا کر دے. ایک تیسرا انعام بھی ہے الشفاعہ، یہ آپ کی سفارش کرے گا. صرف دنیا کا بہترین انسان نہیں، اللہ کا خاص الخاص بندہ ہی نہیں انسان بنتا، دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزت دلانے کا سبب بنے. اب 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک کی. میں تو حیران ہوں، اتنی بڑی نعمت، وہ اتنی بڑی نعمت. حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں، شفاعت لرجل، جو رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے یہ سورت اس کی سفارش کرے گی. خاصمت عن صاحبها، وہ صرف سفارش نہیں کرے گی، جھگڑا کرے گی، ضد کرے گی. کس بات پہ؟ اللہ اس کو بخش دے. اور روایت بتاتی ہے حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو یہ سورت جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ اپنی ضد سفارش کی چھوڑے گی. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قیامت کو آپ کی سفارش کرے. ایک چوتھا انعام بھی اللہ نے دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں، نہ آخرت میں کسی کو نصیب ہوگا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ قیامت کو جب صفیں لگائیں گے، فرشتوں کی صفیں الگ، انسانوں کی الگ، پڑھے لکھوں کی الگ، جاہلوں کی، مجرموں کی الگ. وہاں ایک فیصلہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھنے والے آج بھی خاکی صفوں میں ہی کھڑے ہو، نکلو یہاں سے، آ جاؤ اس صف میں جس صف میں جبریل امین کھڑے. اللہ اکبر، اس صف میں جبریل امین کھڑے، آج اس صف میں آ جاؤ. پھر اللہ عز و جلال کیسا انعام دیں گے؟ یجیء القرآن، ادھر یہ فرشتوں کی صف میں ہے، قرآن آ جائے گا اور آگے کہے گا یا رب حلہ، اللہ اسے انعام اور دیجیے. یہ پوری کائنات کے سامنے جبریل کی صف میں آ گئے، اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے؟ نوریوں کی صف میں آ گیا. قرآن کی سفارش پہ اللہ اسے پھر ایک جنتی لباس پہنائیں گے، خلعت فاخرہ. قرآن پھر کہے گا یا رب زدہ، اللہ اور عطا کیجیے. فیلبس تاج الکرامہ، اس کے سر پہ عزت اور کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی چمک ہوگی. قرآن پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی بھی ہو جائیے. تو یہ راضی ہونے کی تو باتیں ہو رہی، اللہ فرمائیں گے میں راضی ہو گیا. ساتھ ہی اعلان ہوگا اللہ کی رضا جو ہے وہ کس انداز سے پیش کی جائے گی. یقال لصاحب القرآن، یہ 5واں انعام ہے، الرفعہ المثالیہ، مثالی بلندی ملے گی. کیسی؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقاری قرآن، دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے، ممبر پہ بیٹھ کے بلند جگہ پہ قرآن پڑھ کے نیچے اتراتے تھے،
سننے والے ہوتے تھے بہت تھوڑے۔ میرے بندے آج بھی قرآن خوبصورت انداز سے پڑھو، فرق یہ ہے پڑھتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں من الجنت والناس آئے گی وہاں تیرا مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پانچوں انعامات کا ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی مستحق بنائے اور ہمارے اندر قرآن کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ بہت بختور ہیں، خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ تعلق دیا۔ میری دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے اپنی ان بیٹیوں کے لیے جنہوں نے صرف قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن کو حفظ ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے خوبصورت گزارنے کے آداب اور یہ کورس مکمل کیا۔ اللہ ذو جلال انہیں عالمات ربانیات بنائے، عاملات بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور اساتذہ گرامی کو بھی اللہ کروڑہا رحمتوں سے نوازے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا بنا دے، جو کسی مصیبت میں ہے مولا کریم ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں ہے اللہ آسانیوں کو ان پر نازل فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی ایمان اور عزت و برکت کے ساتھ حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے کروڑہا رحمتوں سے نواز، جس طرح تیرے دین کے لیے جمع ہیں اللہ سب کو اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔